رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ان کو بیان کرتے ہوئے میرے حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک میں جو چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل وعلا میری امت پہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت فرما دیتا ہے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا بلکہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے محبوب کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو حکم کرتا ہے کہ تو مزین ہو جا، میرے بندوں کے لیے سج جا۔ اور ایک دوسری حدیث کا ایک حصہ یہاں درمیان میں لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جنت کے سارے دروازے کھولنے کا حکم فرما دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کرنے کا حکم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تک رمضان المبارک رہتا ہے جنت سجی بھی رہتی ہے اور اس کے سارے دروازے محبوب کی امت کے لیے کھول بھی دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ خاص اور خاص محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ صرف روزہ دار کو ہی داخل ہونے کا حکم فرمائے گا۔ تو چوتھی بات ارشاد فرمائی محبوب نے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کو حکم کرتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تو سج جا، مزین ہو جا۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی شان سے رمضان المبارک کی آخری رات کی برکت سے میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات شب قدر کی رات ہے؟ چونکہ شب قدر بڑی فضیلت والی رات ہے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات شب قدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رات شب قدر کی رات نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مزدور جب مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ فرمایا میری امت جب رمضان کو مکمل کرتی ہے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اپنی شان سے میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنے والے سارے مہمان ہوتے ہیں تو میزبان حکم کرتا ہے کہ سبھی کو کھانا دیا جائے، لیکن کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں تو میزبان کی طرف سے خادمین کو حکم ہوتا ہے کہ یہ میرے خاص مہمان ہیں، ان کو میرے دسترخوان پہ بلایا جائے یا ان کو میرے ساتھ بٹھایا جائے، یا پھر میزبان کہتا ہے کہ مہمان تو سارے ہی پیارے ہیں لیکن یہ خاص مہمان ہیں، ان کو میں اپنے ہاتھ سے کچھ چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، بھری محفل میں جب میزبان محفل کسی کو اپنے ہاتھ سے دے تو اسے کتنا معزز سمجھا جاتا ہے اور وہ کتنا پروٹوکول ہوتا ہے اور اس کی شان و شوکت کتنی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کی کتنی حد ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اب اس کا اجر بھی میں ہی اپنی شان سے اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں
کھانا بھی ہوتا ہے اور میٹھے مشروبات بھی گھر میں موجود ہیں، اور گھر میں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اور گھر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور شدت کی پیاس نے بھی نڈھال کر رکھا ہے، بھائی تھوڑا سا پانی پی لو، ایک گھونٹ دودھ کا پی لو، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ نہیں بھائی میں روزے سے ہوں۔ اور بھائی تجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ میاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے حکم پہ روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے، بندہ صرف اس سبب سے رک جاتا ہے تو اللہ اس عمل پہ کتنا راضی ہوا۔ ارشاد فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو پھر اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پھر اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو بوقت وصال یا جنت میں اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔